مراکو میں تمام نمازیں 2 بار ہوتی ہیں۔ امام صاحب ایک جماعت کے بعد محراب خالی کر دیتے ہیں اور دوسرے امام صاحب آگے بڑھ کر دوسری جماعت شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی یہ نماز مکمل ہوتی ہے انتظامیہ مرکزی دروازے کو تالا لگا کر مسجد بند کر دیتی ہے، اور یہ تالا پھر اگلی نماز کے وقت کھلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، مسجدیں بند کیوں کر دی جاتی ہے؟ جواب بہت دلچسپ ہے۔ مراکش کے لوگ سمجھتے ہیں جو مسلمان نماز کے لیے بھی ٹائم پر مسجد نہیں پہنچتا، اس کے لیے مسجد نہیں کھلنی چاہیے۔ وہ جماعت کے بغیر اللہ کے گھر سے باہر نماز پڑھے۔ مجھے یہ تصور اچھا لگتا ہے، اور میں جب بھی مراکو جاتا ہوں کسی نہ کسی امام کا ہاتھ چوم کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسے ٹوٹی پھوٹی زبان میں یہ ضرور کہتا ہوں، ہم مسلمان اگر وقت پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم اسلام جیسی عظیم نعمت کو ہرگز ڈیزرو نہیں کرتے۔ ہمارے گروپ وہاں جا رہے ہیں۔ میں 2 مہینوں سے مسلسل سفر میں ہوں۔ مانچسٹر گیا، وہاں سے ترکی کے قدیم شہر بودرم، ایپسس اور کوشتاش گیا، واپس آ گیا، پروگرام کیے اور جنوبی افریقہ نکل گیا۔ 2 دن لندن میں رکا، واپس آیا، پروگرام کیے اور گروپ کے ساتھ مراکو چلا گیا۔ مراکو سے پاکستان واپس آ گیا ہوں۔ ٹی وی شوز کروں گا، اور شاید ایک بار پھر اسپین، فرانس اور سوئٹزرلینڈ جانا پڑ جائے۔ ہمارے گروپ وہاں جا رہے ہیں۔ اب ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، میں اتنا سفر کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے اتنا وقت اور پیسہ برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ٹانگیں لمبی کر کے اپنے گھر میں پراٹھے اور چکن کڑھائی انجوائے کیوں نہیں کرتا؟ سیدھی بات ہے، سفر میرا استاد ہے۔ یہ نہ ہوتا تو میں آج مکمل واہیات بغلول ہوتا اور دوسروں سے پوچھتا پاکستان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور اس نے اس راستے پر ڈال دیا جو اس کی کائنات کی طرف جاتا ہے، اور جس میں علم بھی ہے، مشاہدہ بھی، سکون بھی اور خوشی بھی۔ میں سفر کا بہت بڑا وکیل بھی ہوں۔ میرا دعویٰ ہے، آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہو، رزق کی تنگی ہو، علالت ہو، ٹینشن ہو، فیملی لائف ڈسٹرب ہو، بچوں کے مسائل ہو، علم کی کمی ہو، یا پھر آپ خود کو سماجی لحاظ سے پست سمجھتے ہو، آپ بس سفر پر نکل جائیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نئی زندگی، نئے آئیڈیاز اور نئی توانائیوں کے ساتھ لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اتارے، یہ تمام سیاح بیتے۔ یقین کرے، انسان جب تک اپنے کنویں سے باہر نہیں آتا اس وقت تک علم مہربان نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کرام نے پھیلایا تھا، اور صوفیہ کرام بھی سیاح تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے علم کا رزق چنتے چنتے اجھ شریف، لاہور، دلی اور اجمیر شریف پہنچے، اور وہاں دین کی مشعل جلا دی۔ چنانچہ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ صبر کریں، آپ کی پوری شخصیت بدل جائے گی۔ ہم 35 لوگوں نے مراکو کا سفر کیا۔ یہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھے، ان میں خواتین بھی تھے، جوان بھی، بزرگ بھی اور علیل بھی۔ ان میں بزنس مین بھی تھے، صنعت کار بھی، ڈاکٹرز بھی، تاجر بھی اور ملازمت پیشہ بھی، اور ان میں مذہبی بھی تھے اور دنیا دار بھی۔ یہ ہمارا 37واں ٹور تھا۔ ہم نے ان ٹورز کی بنیاد پر کچھ نتائج اخذ کیے ہیں۔ مثلاً ہم پاکستانی پریشان قوم ہیں، اور ہمارے پاس ہماری پریشانیوں کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں۔ آپ کے پتی اور ارب پتی دونوں کو اکٹھا بٹھا دے، آپ کو دونوں کی چہروں پر پریشانی اور اسٹریس دکھائی دے گا۔ ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیوں پریشان ہیں؟ شاید شکر کی کمی، ایکسرسائز اور بلا ضرورت مقابلے نے ہمیں پریشان قوم بنا دیا ہے۔ دوسرا، ہم دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے میں بھی صدیاں لگا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اسٹریس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ گروپ کے شروع میں زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے کچے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک دوسرے سے گھلتے ملتے ہیں۔
اور تیسرے دن ان کے چہروں سے اسٹریس غائب ہو جاتا ہے۔ مائنڈ چینجر میں ہر ہفتے اسٹریس مینجمنٹ کے لیے درجنوں لوگ آتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں ان لوگوں سے: آپ نے آخری مرتبہ نیا دوست کب بنایا تھا؟ 100% لوگوں کا جواب ہوتا ہے 10-15 برس قبل، اور میں انہیں ایک فکرے میں علاج بتا دیتا ہوں: آپ لوگوں سے دور ہیں، اس لیے اسٹریس میں ہے، اور آپ نئے لوگوں سے ملتے رہا کریں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ ہمارے گروپوں میں بھی لوگوں سے مل کر خوش ہو جاتے ہیں، اور چند ماہ بعد ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ تیسری چیز، ہم سماجی لحاظ سے دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں آج تک قطار میں کھڑے ہونے، منہ اور ہاتھ دھونے، کھانا کھانے، دوسروں سے مخاطب ہونے اور واش رومز استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ لہٰذا ہمیں من حیث القوم بیسک ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز، ہم نئی چیزوں، نئی کھانوں، نئے کپڑوں اور نئی زبانوں کو ٹرائی کرنے میں بہت کمزور ہیں۔ ہمارے زیادہ تر لوگ مراکش، ترکی، اردن، شام، عراق اور ایران میں بھی بریانی، چکن کڑھائی اور چپاتی مانگتے ہیں۔ یہ مقامی کھانے اور مقامی کپڑے ٹرائی نہیں کرتے، جبکہ دنیا بھر کے لوگ مقامی کھانے، کلچر، زبان اور کپڑے ٹرائی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز، ہم ہر چیز کو گھورتے بہت زیادہ ہے، بالخصوص خواتین اور بچوں کے بارے میں ہمارا رویہ واہیات لیول تک چلا جاتا ہے، چنانچہ لوگ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹی چیز، ہم بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ہماری سرگوشی بھی دائیں بائیں موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ ساتویں چیز، اللہ تعالیٰ جب ہمیں خوشحال بنا دیتا ہے تو بھی ہم کنجوسی نہیں چھوڑتے۔ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے ہم اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا شاید حرام سمجھتے ہیں، اور ہم کسی دوسری دنیا کے لیے کماتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے زیادہ تر لوگ ایسے کھلاڑی محسوس ہوتے ہیں جو میچ ختم ہونے کے بعد بھی کھیلتے رہتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے دم توڑ جاتے ہیں۔ ہمیں شاید آج تک کسی نے نہیں بتایا ہمیں کتنی دولت چاہیے اور زندگی کے کس موڑ پر پہنچ کر ہمیں کام بند کر دینا چاہیے۔ اور آٹھویں چیز، ہم سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم سوال کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، اور اگر سوال کریں گے تو بھی سرگوشی اور دائیں دیکھ کر کان میں پوچھیں گے۔ ہمارا گروپ مراکو میں کاسابلنکا، مراکش، فاس، فیز، شفشان، طنجہ اور رباط کیا۔ یہ مراکو میں میرا چھٹا وزٹ تھا۔ میں 2007 میں پہلی بار مراکش آیا تھا۔ میں نے ان 15 برسوں میں مراکو میں بے شمار تبدیلیاں دیکھی۔ پہلی تبدیلی سیاحتی انڈسٹری میں مسلسل اضافہ ہے۔ دنیا جہاں سے ہر سال 2 کروڑ لوگ مراکو آتے ہیں، یورپ سے روزانہ 100 سے زائد فلائٹس آتی ہے۔ آپ کسی شہر میں نکل جائیں، آپ کو وہاں گورے گھومتے نظر آئیں گے۔ مراکو اسلامی ملک ہے، مسجد اور مدرسے آباد ہے۔ خواتین برقع میں بھی دکھائی دیتی ہے اور حجاب میں بھی، لیکن اس کے باوجود یورپ سے کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مراکشی لوگ سیاحوں کی قدر کرتے ہیں، انہیں تنگ نہیں کرتے۔ سوسائٹی مذہبی ہونے کے باوجود لبرل ہے۔ خواتین موبائل فون سے قرآن مجید سنتی رہتی ہے، اور جہاں میوزک بجتا ہے یہ وہاں ناچ بھی لیتی ہے۔ امام اور علماء کرام تک ثقافتی ناچ کے ایکسپرٹ ہے۔ مساجد اور شراب خانے دونوں آباد ہیں۔ حمام، مساج اور ریسٹوران پورے ملک میں عام ہیں۔ مراکشی کھانے بہت لذیذ اور صحت بخش ہوتے ہیں۔ لوگ مہمان نواز اور ویلکمنگ ہے۔ سیاحوں کی سیفٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیاح اگر پولیس بلائے تو مقامی لوگوں کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ مراکو کے گھر بہت شاندار اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ گھر کو ریات کہتے ہیں۔ ان کے گھر باہر سے عام اور بے توجہ سے مخصوص ہوتے ہیں۔ دروازہ بھی چھوٹا اور غریبانہ ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے بے اختیار واہ نکل جاتا ہے۔
یہ لوگ صحن میں انگور، مالٹے اور انار کے پودے لگاتے ہیں۔ پودوں کے درمیان میوپارا ہوتا ہے اور گھر کی تمام کھڑکیاں اور دروازے صحن میں کھلتے ہیں۔ یہ آرکیٹیکچر مراکو سے اسپین اور اسپین سے اٹلی گیا۔ مسجدوں کے مینار چوکور ہوتے ہیں اور صحنوں میں پوارے ہوتے ہیں۔ عمارتوں میں نیلے اور سفید رنگ کے میوزک لگائے جاتے ہیں۔ پورے مراکو میں سفید اور نیلا رنگ ڈومینیٹ کرتا ہے، تاہم مراکش شہر پنک ہے۔ اس کی تمام عمارتیں نارنجی کلر کی ہیں۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز اور ریسٹ ہاؤسز ہیں۔ سہارا ان کا صحرائی علاقہ ہے۔ اس میں بھی ٹینٹ سٹی آباد ہے۔ خواتین خوبصورت، صفائی پسند اور سلیقہ شعار ہیں۔ یہ ہاون کی بادشاہ کی طرح خدمت کرتی ہے، چنانچہ مرد دائیں بائیں دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کرتے۔ خواتین ہر شعبے میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کی صفائی کا کام بھی عورتیں سر انجام دیتی ہیں۔ لوگ شام کے وقت تیار ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خاندان کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور پھر رات گئے واپس آتے ہیں۔ مساج اور اسٹیم بات عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ اگر غلطی سے کسی سے راستہ پوچھ لے تو 10 منٹ آپ کا حال اور احوال پوچھے گا، پھر آپ اور آپ کے خاندان کو ڈھیروں دعائیں دے گا، اور آخر میں بڑی عاجزی سے جواب دے گا، معاف کرنا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو سکے۔ والسلام۔